السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میک ویڈیوز، جہاں ہم آپ کو دنیا کی سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیوں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کی حقیقت آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور آپ کے دل میں خوف و ہراس پیدا کر دے گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پراسرار مخلوق یعنی دجال سے ملاقات کا، جو نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کو بھی ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ کہانی اتنی حیران کن اور دلچسپ ہے کہ یہ آپ کو آخر تک دیکھنے پر مجبور کر دے گی۔ دوستو، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام ابو رقیہ تمیم بن اوس بن خارجہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنو لخم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور قبول اسلام سے قبل ایک معروف عطر فروش تھے۔ آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا اور اسی سلسلے میں آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں اور ثقافتوں کا تجربہ حاصل ہوا۔ آپ کی تجارت کے دوران ہونے والے تجربات نے آپ کے دل و دماغ کو وسیع کیا اور آپ نے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ سفر نہ صرف مالی منافع کا باعث بنتے تھے بلکہ آپ کے دل میں سچائی کی تلاش کی پیاس بھی بڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت کے بحری سفر انتہائی خطرناک ہوا کرتے تھے۔ سمندر میں طوفان نے ان کے جہاز کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران قافلے کے لوگ سخت مایوسی اور خوف کا شکار ہو گئے۔ آخر کار انہیں دور سے ایک ویران جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے تک پہنچنے کے بعد انہیں ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی جو ایک جانور کی شکل میں تھی۔ اس مخلوق کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جس کے باعث اس کے جسم کے مختلف حصے نظر نہیں آتے تھے۔ اس مخلوق نے، جس نے اپنا نام جساسہ بتایا، ان لوگوں سے کہا کہ وہ دجال کی جاسوس ہے اور انہیں ایک گرجے کی طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ایک شخص ان کی خبروں کا مشتاق ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جساسہ کے بتائے ہوئے رستے پر گرجے کی طرف روانہ ہوئے۔ گرجے میں پہنچنے پر انہوں نے ایک قوی ہیکل شخص دیکھا جس کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس نے اپنا نام دجال بتایا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا ذکر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار کیا تھا اور اپنی امت کو کئی بار خبردار کیا تھا۔ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات شروع کیے۔ دجال نے پوچھا، بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، ابھی آتا ہے۔ دجال نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ دجال نے دوسرا سوال پوچھا، بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، بہت ہے۔ دجال نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ دجال نے تیسرا سوال پوچھا، زغر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، اس میں پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ دجال نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب یہ پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ آخر میں دجال نے اعلان کیا کہ جلد ہی وہ آزاد ہو جائے گا اور زمین پر فساد پھیلائے گا۔ اس نے کہا کہ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ ہوگی جس میں وہ داخل نہ ہو سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ محفوظ مقامات ہیں جہاں دجال کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو طیبہ کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ ان دونوں مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان قبول کر لیا۔ دوستو، یہ پورا واقعہ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کی باب 15 احادیث نمبر 4326 سے 4328 میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ آج کی یہ کہانی نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ دجال کا فتنہ قیامت کے قریب آنے والی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو رہیں
کہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کا بٹن دبائیں، کومنٹس میں اپنی رائے دیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل میک ویڈیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔